حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کچھ پاک پتن کے اندر درویش لوگ حضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس آ گئے اور آپ کو آزمانے لگے. دیکھیں کتنا پانی میں نام بہت ہے پاک پتن میں, ساری دنیا میں اس کا چرچا ہے. آج ذرا آزماتے کچھ سوال کریں گے, اس سے جواب دے سکے گا تو سمجھیں گے ہاں بھائی فرید کا بڑا نام ہے, گنج شکر واقعی بڑا مرتبے والا ہے. نظام الدین اولیاء فرماتے میں بھی بابا کے برابر میں بیٹھا تھا, وہ درویش آ گئے اور آنے کے بعد ان درویشوں نے کچھ سوال کرے, حضرت بابا فرید جواب دیتے رہے. ایک درویش سوال کرنے لگا کہ حضور والا میرا سوال یہ ہے, کیا کوئی آپ کے پاس یا پھر کسی اللہ کے ولی کے پاس ایسا کمال موجود ہے کہ وہ کمال ہم دیکھیں تو ہمیں یقین ہو جائے کہ ہاں اللہ نے واقعی ان باباؤں کو, ان اولیاء کو بڑا مرتبہ دیا ہے؟ تو حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں تم اگر اولیاء سے یہ سوال کرو گے تو تمہیں میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. جہاں پر اپنی کرامت نہیں دکھا رہے تھے, سوال کا جواب دے رہے تھے اور مثال کے ذریعے دے رہے تھے کہ تم پوچھتے ہو اللہ کے اولیاء کو اللہ طاقت کتنی دیتا ہے, تو دیکھو مثال دے رہا ہوں. اگر ولی چاہے تو یہ برابر میں میری لکڑیاں ہیں, ولی چاہے کہ یہ لکڑیاں سونا بن جائے تو اللہ لکڑیوں کو سونا بنا دیتا ہے. نظام الدین اولیاء فرماتے میرے پاپا نے ہاتھ اٹھایا, اللہ نے واقعی لکڑیوں کو سونا بنا دیا تھا. ہم نے دیکھا بابا تو مثال دے رہے تھے کہ اگر ولی چاہے اور لکڑیوں پہ ہاتھ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لکڑی کو بھی سونا بنا دیتا ہے. کہا میرے بابا نے ہاتھ اٹھایا تو سب نے دیکھا کہ لکڑیاں سونا بن چکی ہیں. تو میں کہا یہ اللہ کے ولی ہیں. کوئی کہا بھائی کیسے پاسبل ہو گیا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی ایسے لکڑی پہ ہاتھ رکھ دے, ابھی اسٹینڈ پہ ہاتھ رکھ دے تو سونے کا بن جائے گا. میں کہا حضور والا حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے قرآن کریم فرقان حمید سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے تھے بتائیے کون ملکہ بلقیس کا تخت وہاں سے یہاں لا سکتا ہے. تو آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے تھے حضور والا آپ مجھے موقع تو دے کر دیکھیں, آپ کے جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں پر اٹھنے سے پہلے, اور ایک روایت میں آتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے میں وہاں سے یہاں تخت حاضر کر سکتا ہوں. اللہ کے ولی کا مرتبہ اللہ قرآن کریم فرقان حمید میں بیان کر رہا ہے. آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اللہ جن کو ولایت عطا فرماتا ہے طاقتیں بھی عطا فرما دیا کرتا ہے, ان کو اختیارات بھی عطا فرما دیا کرتا ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی حضور والا میری 3 بیٹیاں ہیں اور میں نے شادی کرنی ہے. مسئلہ یہ پیسے کوئی نہیں, ابھی شادیاں کیسے کروں, 3 بیٹیاں ہیں اور میرے پاس پیسہ تو موجود نہیں ہے. تو حضرت بابا فرید گنج شکر نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا بھائی جتنا مال ہے جو بھی کچھ کر سکتے ہو اس عورت کے لیے کرو, خالی ہاتھ ہمارے در سے نہ لوٹانا. تو خادم کہنے لگا حضور مال تو کوئی بچا ہی کوئی نہیں, ہم نے تمام مال تقسیم فرما دیا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اس عورت سے کہے ایک کام کر, باہر سے ایک پتھر اٹھا کر کے لے کر کے آ. وہ عورت گئی, پتھر لے کر کے آئی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سورہ اخلاص پڑھے, اخلاص پڑھ کے پھونک مارے, ہاتھ میں دیا. عورت دیکھتی ہے باہر سے لائی تھی پتھر تھا, اب وہ سونا بن چکا ہے. کہا جا اور اس سونے کو بیچ اور اپنی بیٹیوں کی شادی کر. وہ عورت چلی گئی, اپنی بیٹیوں کی شادی کی, لیکن باہر سے اتنے پتھر جمع کر لیے, روز سورہ اخلاص پڑھ رہی ہے, باوضو ہو کے باادب ہو کے پھونک رہی ہے, لیکن پتھر ہی ہیں. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, روز سورہ اخلاص پڑھتی ہے, پتھر سونا نہیں بنتے. وہ آ گئی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس, حضور والا جب آپ نے سورہ اخلاص پڑھی تھی پتھر سونا بنا تھا, میں 3 دن سے پڑھ رہی ہوں پتھر سونا نہیں بن رہا, کیا میرا عمل غلط ہے؟ حضرت بابا فرید فرمائے اور تیرا عمل غلط نہیں, فرق اتنا ہے کہ تیرے منہ میں بابا فرید گنج شکر جیسی زبان موجود نہیں ہے. زبان کی بات ہے. تو میں کہا بابا فرید فرمائے گنج شکر رحمت اللہ علیہ عمل صحیح ہے, زبان نہیں ہے. زبان کا ہی تو کمال ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کی زبان میں بہت طاقت عطا فرماتا ہے کہ ولی اگر پتھر کو کہے سونا بن جا تو اللہ اس پتھر کو بھی سونا بنا دیا کرتا ہے. کہا زبان کا فرق ہے, عمل دوسرے. آپ کا آپ سورہ اخلاص پڑھ رہی ہیں اچھا ہے, لیکن آپ کے منہ میں بابا فرید جیسی زبان نہیں ہے, اس لیے آپ